دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملتان کی دلچسپ تاریخ بتائیں گے۔ ملتان کو ملتان کیوں کہا جاتا ہے؟ ملتان پر کن جنگجوؤں نے حملہ کیا؟ ملتان کو آباد کرنے میں بہاؤ الدین زکریا کا کیا کردار تھا؟ ملتان میں کون سے مشہور اولیاء کرام دفن ہیں؟ ملتان کے مشہور آم کون سے ہیں؟ کون سے مشہور ڈھابے ہیں؟ سون حلوہ کہاں سے ملتا ہے؟ پائے کہاں سے کھانے چاہیے؟ اسی طرح کی دلچسپ معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ملتان کا نام، ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے والے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، ملتان اور اب ملتان بن گیا۔ تاریخ، ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل از مسیح میں جیلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا، ملتان کی تاریخ میں حضرت بہاؤ الدین زکریا کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی 566 ہجری حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث کے ہاں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم اور تربیت کے مراحل طے ہوئے اور عین جوانی میں عازم سفر سلوک بنے۔ بغداد پہنچ کر حضرت شہاب الدین سہروردی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ سہروردی نے حرکہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو ملتان پہنچ کر دین کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ملتان میں ان دنوں ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ پراخلاد جی خود تو موحد تھے اور خدا کا انکار کرنے والے اپنے بادشاہ باب سے جنگ بھی کی، مگر پراخلاد جی کی وفات کے سینکڑوں سال بعد ان کے مندر پر بت پرست غالب آ گئے اور پراخلاد جی کا مندر ہندو مذہب کا مرکز بن گیا۔ ایسے میں شہاب الدین سہروردی نے ملتان پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ پراخلاد مندر کے متولیوں کے غیر انسانی رویوں سے نالہ لوگ جوک در جوک حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے شروع میں مدرسۃ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی سب سے بڑی پہلی یونیورسٹی کی حیثیت دی۔ آپ نے تعلیم کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس ساری تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام پھیلانے میں اولیاء کرام کا کردار تو رہا ہے، بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تجارتی مرکز، پرانے زمانے میں دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکر ہی نہیں، منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی
اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین زکریا کا نام اور پیغام پہنچا۔ آپ کے پیغام سے لاکھوں انسان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر بنا لیا کہ 8 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لاکھوں انسان، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام اور پیغام پہنچا۔ ملتان کا قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از تاریخ دیومالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار ہوتی رہی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل از مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل از مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مشہور اولیاء کرام کے مزارات۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ نکال کر بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ دیگر مزارات: حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاؤالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیراں غائب، اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں۔ مضافات میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی شاہ صاحب، حضرت پیر سید صحیح سلطان علی اکبر کا مزار بھی موجود ہے جو سورج میانی روڈ پر واقع ہے۔ ملتان کے قدیم دروازے۔ ملتان کے قدیم دروازوں کے نام یہ ہیں: پاک گیٹ۔ اس کا نام پاک گیٹ اس وجہ سے ہے کہ اس سے 300 فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے جو سید حامد بخش گیلانی کے بیٹے تھے۔ دیگر دروازے: دروازہ پاک، دروازہ بہڑ، دروازہ دیلی، دروازہ دولت، دروازہ لوہاری۔ اب ہم ملتان کے مشہور آموں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 انور راٹول، نمبر 2 چونسا، نمبر 3 دوسہری، نمبر 4 دیسی، نمبر 4 لنگڑا۔ مشہور سوغات: حافظ کا ملتانی سون حلوہ، حافظ عبدالودود کا سون حلوہ، ریواڑی کی مٹھائی، دلمیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ، لال کرتی کینٹ کی چامپ، بالی چائے والا، نواب ہوٹل کا نمکین، گولی والی بوتل۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔